اللہ تعالیٰ اور ظالم بادشاہ۔ یہ ایک بالکل سچا واقعہ ہے۔ یہ عرب کے شہر میں بہت پرانے زمانے میں ایک علاقہ ہوتا ہے جس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا۔ وہ اپنی ہی پوجا کرواتا تھا۔ اس علاقے کے سارے لوگ اس بادشاہ کو سجدہ کرتے اور اسی ہی کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دن وہاں پر ایک بوڑھا شخص آتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ سب لوگ ایک انسان کی عبادت کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو خدا کے بارے میں بتاتا ہے کہ تم سب ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، بس اس کے پاس ہم سے زیادہ دولت اور بادشاہت ہے، اسی لیے تم اس کو چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ پھر اسی طرح سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگتے ہیں، لیکن بادشاہ سے چھپ چھپ کر۔ بادشاہ کا ایک جادوگر ہوتا ہے جو اب بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے ایک ذہین لڑکا دو تو میں اس کو جادو سکھاؤں گا، کیوں نہ کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں کسی بھی وقت مر سکتا ہوں۔ پھر بادشاہ اپنے علاقے سے ایک لڑکے کو چنتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم اب اس جادوگر کا جادو سیکھو اور پھر میرے ساتھ کام کرو، کیوں نہ کہ اس وقت بادشاہ جادوگروں کے ساتھ مل کر لوگوں کو جادو سے ڈرا کر لوگوں کو اپنے قبضے میں رکھتے تھے۔ اب وہ لڑکا جادو سیکھنے اس جادوگر کے گھر جاتا تھا۔ جس رستے سے وہ لڑکا گزرتا تھا اس رستے پر ہی اس بوڑھے شخص کا گھر تھا جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا رستہ دکھاتا تھا۔ اب وہ لڑکا جب اس جادوگر کے گھر جاتا تو رستے میں رک کر اس بوڑھے شخص کی باتیں بھی سنتا تھا۔ اب اس لڑکے کو اس بوڑھے شخص کی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ اب وہ زیادہ وقت اس بوڑھے شخص کے ساتھ گزارتا تھا۔ اب جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو وہ اس لڑکے کو مارتا کہ تم اتنی لیٹ کیوں آئے ہو۔ پھر وہ لڑکا اپنے گھر جاتا تو گھر والے اس سے کہتے کہ تم اتنی لیٹ کیوں آئے ہو اور اس لڑکے کو مارتے۔ پھر وہ لڑکا بوڑھے شخص کو بتاتا ہے کہ اس کو جادوگر بھی مارتا ہے اور گھر والے بھی۔ پھر اس لڑکے کو بوڑھا شخص کہتا ہے کہ تم جب گھر جاؤ تو ان سے کہنا کہ مجھے جادوگر نے لیٹ کروا دیا ہے، اور جب جادوگر کے پاس جاؤ تو اس سے کہنا کہ مجھے گھر والوں نے کام پر لگا دیا تھا جس سے میں لیٹ ہو جاتا ہوں، پھر وہ تم کو کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر وہ لڑکا اسی طرح سے کرتا ہے۔ اب اس لڑکے میں دونوں علم ہوتے ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کون سا رستہ لوں۔ پھر ایک دن وہ لڑکا آ رہا ہوتا ہے تو رستے میں لوگ جمع ہوتے ہیں کہ آگے ایک بہت بڑا جانور بیٹھا ہے جو لوگوں کو رستہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ادھر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دوسری طرف ہوتے ہیں۔ پھر وہ لڑکا ایک پتھر اٹھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آج دیکھتا ہوں کہ کون میری مدد کرے گا، آج جس نے میری مدد کی تو میں اس کا ہو جاؤں گا۔ پھر وہ لڑکا پتھر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس جانور کو مارتا ہے تو وہ جانور اسی جگہ پر مر جاتا ہے۔ تو سب لوگ اور وہ لڑکا حیران ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک چھوٹے سے پتھر سے اتنا بڑا جانور مر گیا۔ تو اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ کی طاقت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ پھر وہ لڑکا اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آ جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا اس بوڑھے شخص کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آج اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو بوڑھا شخص اس لڑکے کو کہتا ہے کہ اب تم جاؤ اور تمہارا علم زیادہ ہو گیا ہے، اب تم کو میرے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ لڑکا لوگوں کا علاج کرنے لگتا ہے، جیسے کہ کوئی اندھا ہو یا کوئی لنگڑا ہو یا کوئی اور بیماری ہو تو وہ بھی اس کے پاس جاتا، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ یہ خبر سارے ملک میں پھیل جاتی ہے۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر ہوتا ہے جو اندھا ہوتا ہے، وہ بھی اسی لڑکے کی بہت تعریف سنتا ہے اور اس لڑکے کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے ٹھیک کرو۔ تو لڑکا کہتا ہے کہ میں تو کسی کو بھی ٹھیک نہیں کرتا، یہ تو میرا خدا سب کو ٹھیک کرتا ہے۔ اگر تم بھی اس اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤ اور اللہ تعالیٰ سے اپنی نظر کی دعا کرو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پھر وہ وزیر اسی طرح سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آ جاتا ہے۔ پھر اس کو نظر آنے لگتا ہے اور وہ خوشی خوشی محل میں جاتا ہے۔ تو بادشاہ اس سے کہتا ہے کہ تم کس طرح سے ٹھیک ہو گئے ہو، تمہاری نظر کس طرح سے واپس آئی ہے؟ تو وہ وزیر کہتا ہے کہ مجھے میرے خدا نے ٹھیک کیا ہے اور مجھے نظر آنے لگ گیا ہے۔ تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ کیا میں نے تم کو ٹھیک کیا ہے؟
تو وہ وزیر کہتا ہے کہ نہیں، تم نے نہیں، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھیک کیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جو اس لڑکے کو لے کر یہاں آؤ۔ پھر سپاہی جاتے ہیں اور اس لڑکے کو لے کر یہاں آتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اس لڑکے کو پہاڑ کے اوپر سے گرا کر مار دو، تو سپاہی جاتے ہیں اس لڑکے کو لے کر پہاڑ پر، تو وہ لڑکا اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتا ہے۔ پھر پہاڑ پر زلزلہ آ جاتا ہے اور سارے سپاہی مر جاتے ہیں اور وہ لڑکا بالکل ٹھیک واپس بادشاہ کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ پھر بادشاہ اس لڑکے کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ سمندر پر بھیجتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس کو سمندر میں ڈبا کر مار دو۔ پھر سپاہی اس لڑکے کو لے کر سمندر میں جاتے ہیں تو وہ لڑکا پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے۔ پھر ان کی کشتی پانی میں ڈوب جاتی ہے اور سارے سپاہی سمندر میں ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ پھر وہ لڑکا بادشاہ کے پاس جاتا ہے۔ بادشاہ کو اس لڑکے پر بہت غصہ ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ کہتا ہے کہ میں اس لڑکے کو کسی طرح سے ماروں، تو وہ لڑکا خود کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ بتاؤ۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ آپ مجھے سب لوگوں کے سامنے ماریں گے میرے ہی تیر کے ساتھ۔ جب مجھے تیر ماریں گے تو آپ کہیں گے کہ میں یہ تیر اس لڑکے کے خدا کی مدد کے ساتھ اس کو تیر مارتا ہوں۔ پھر بادشاہ اسی طرح سے کرتا ہے۔ اس لڑکے کو ایک بہت بڑے میدان میں کھڑا کر کے ہر طرف لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اس لڑکے کے تیر کے ساتھ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں اس لڑکے کے خدا کی مدد سے اس کو تیر مارتا ہوں۔ پھر اس تیر سے وہ لڑکا مر جاتا ہے۔ پھر سب لوگ کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس نے تو اس لڑکے کے خدا سے مدد مانگ کر اس لڑکے کو مارا ہے۔ پھر بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں۔ پھر بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ تم ان پہاڑوں کے درمیان میں آگ لگاؤ اور جو بھی اس خدا پر ایمان رکھتا ہے اس کو اس آگ میں ڈال کر مار دو۔ پھر سپاہی اسی طرح سے کرتے ہیں، ایک بہت بڑا گڑھے میں آگ لگاتے ہیں اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اس آگ کے پاس لے کر آتے ہیں۔ پھر ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اس خدا پر ایمان ہے تو آگ میں چلے جاؤ۔ پھر جو بھی کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں اور میں اس کی عبادت کروں گا، تو سپاہی اس کو آگ میں ڈال دیتے۔ اسی طرح سے ایک عورت ہوتی ہے، اس کا ایک بہت ہی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، صرف 2 ماہ کا۔ جب وہ آگ کو دیکھتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور پیچھے جاتی ہے، تو وہ بچہ بولتا ہے کہ ماں، تم اس خدا پر ایمان ہے تو تم اس آگ سے نہیں ڈر سکتی، چلیں اس آگ میں جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تو جنت ہے۔ پھر جب وہ عورت اس بچے کو سنتی ہے کہ جو بول بھی نہیں سکتا تھا اور اس نے اللہ کی مدد سے اس کے ساتھ بات کی، پھر اس کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پر یقین ہوتا ہے اور وہ اس آگ میں چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اس بادشاہ پر ایک دوسرا بادشاہ حملہ کر دیتا ہے اور اس ملک کے بادشاہ کو مار دیتا ہے۔ پھر اس بادشاہ کی بادشاہت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر سارے ملک میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہوتی ہے اور اس ملک کا بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا تھا، اور اسی طرح سے سارے ملک میں سب اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے سب مدد مانگتے تھے۔ اب سب لوگ خوشحال ہوتے ہیں اور سب خوشی خوشی رہتے ہیں۔